کہ کیسے ایک عورت کو رات درمیانی شب جو ہے وہ بیہودہ اور بے شرمانہ، بیوقوفانہ اور احمقانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ اس ابدکٹی کو، ڈیٹنیو کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بجے پیش کیا جائے، اور نہیں پیش کیا جاتا تو آئی جی اسلام آباد ان پرسن پیش ہوں۔ این سی سی آئی کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے گرفتاری دکھائی ہے لاہور اچھرا سے، جہاں پہ پورے پاکستان کے نیشنل الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ اس کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں اغوا کیا گیا غیر قانونی بنیاد۔ آج عدالت میں آپ نے دیکھا کہ فلک جاوید خان صاحبہ جو ہیں ان کو ایک بڑے بونڈے طریقے سے فراڈ بیسس پہ ان کی اریسٹ جو ہے وہ کاز کی گئی مڈ نائٹ پہ اسلام آباد سے، جس پہ فلک جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے، یہ پرسوں رات کی بات ہے، 23 اور 24 کی درمیانی شب جو ہے ان کو اسلام آباد سے جو ہے وہ انلیگلی ابڈکٹ کیا گیا بائی اسلام آباد پولیس، جس میں کہ فلک جاوید صاحبہ کے والد صاحب نے نیکسٹ ودن 8 آورس صبح ہوتے ہی کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کہ ان کی بیٹی کو نامعلوم مقام پر اغوا کر کے منتقل کیا گیا ہے، تو عدالت عالیہ اس کو فوری طور پر کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرے اور ان کی عدالت میں طلبی کر کے وہ جہاں بھی ہیں ان کو پروڈیوس کرنے کا آرڈر پاس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بازیابی کا حکم دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے باوجود یہ کہ یہ ایک خاتون تھی، ان کی ارجنسی جینون تھی، ان کی پیشن جینون تھی، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا ایٹ دا اسپاٹ۔ انہوں نے روٹین کے کیسز سمجھ کے اس کو آج کے لیے یعنی کہ 25 سپتمبر کے لیے اگلے دن کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اب یہاں سے ایک ڈرامیٹک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایپیسوڈ آتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی نیکڈلی، اتنی ریڈیکولسلی اور اتنی ایڈیوٹکلی جو ہے وہ فلک جاوید خان صاحبہ کی این سی سی آئی کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے گرفتاری دکھائی ہے لاہور اچھرا سے، جہاں پہ پورے پاکستان کے نیشنل الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ اس کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں اغوا کیا گیا غیر قانونی بنیاد پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی کوئی پروونس آف پنجاب میں کیس ہیں یہاں پہ ہوم سیکٹری کے تھرو یعنی کہ پنجاب کے ہوم سیکٹری نے اسلام آباد کی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے رابطہ کر کے باضابطہ طور پر ان کو لاہور میں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہاں کی مقامی عدالت میں ان کو وہاں سے اگر اریسٹ کاز کی تھی تو وہیں کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پروڈیوس کر کے ان کا ٹرانزٹری ریمانڈ سیک کرنا تھا، سفری ریمانڈ، اور پھر استدعا ممکنہ طور پر کرنی تھی کہ جی ہمیں لاہور کے این سی سی آئی کے مقدموں میں یہ مطلوب ہے جس کی باضابطہ گرفتاری قانونی طریقہ کار کے مطابق ہم نے کر لی ہے اور اب ہم مقامی عدالت میں فوری طور پر پیش کر رہے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا فار فردر پروسیڈنگ، جس میں عمومی طور پر ٹرانزٹری ریمانڈ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، جس کے بعد اس کو مقامی پروونس میں کنسرنڈ پروونس میں لایا جاتا ہے اور لانے کے بعد مقامی عدالت میں فار فردر پروسیڈنگ آئیدر ان ٹرمز آف ڈسچارجگی اور ان ٹرمز آف جوڈیشل ریمانڈ اور ان ٹرمز آف فزیکل ریمانڈ فردر سیکھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو انہوں نے بائی پاس کیا۔ پورے پاکستان کے سامنے ایک خاتون کو جس طریقے سے انہوں نے بیہودہ طریقے سے، بے شرمانہ طریقے سے رات کے ٹائم پہ گرفتار کیا، اس کی پاکستانی قانون میں یا ہمارے اسلامی معاشرے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر آج جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب طاہر صاحب کے سامنے کیس لگا، انہوں نے اس کا سیریس جوڈیشل نوٹس لیا اور ایکسپلینیشن سیکھ کی آئی جی اسلام آباد سے کہ کیسے ایک عورت کو رات درمیانی شب جو ہے وہ بیہودہ اور بے شرمانہ، بیوقوفانہ اور احمقانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ اس ابدکٹی کو، ڈیٹنیو کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بجے پیش کیا جائے اور نہیں پیش کیا جاتا تو آئی جی اسلام آباد ان پرسن پیش ہوں۔ یہی وہ حالات ہیں جو میں نے آج صبح پہلے سیشن میں جب این سی سی آئی ابھی ملزمہ فلک جاوید خان صاحبہ کو انہوں نے پیش نہیں کیا تو میں نے عدالت کے سامنے استدعا کی کہ برائے مہربانی آپ اپنی پروسیڈنگ کو آج ہولڈ پہ کر لیں
because the fate of this detenu abductee جس کو اب ملزمہ بنا کے پیش کیا گیا, it is pending before a competent court of law which is a constitutional court, and the trial courts are always considered to be a subordinate court to the constitutional jurisdictions. باوجود اس کے جج صاحب نے ذرا تھوڑا جلد بازی کا میری نظر میں ود رسپیکٹ مظاہرہ کیا اور کہا کہ نہیں, میں نے اس بنیاد پہ کارروائی نہیں روکنی. میں نے اپنی ذاتی گزارش پیش کی کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے, میں آپ کی عدالت میں 2 گھنٹے سے موجود ہوں, یہ ریمانڈ پہ پیش نہیں کر رہے, میرے ڈویژنل بینچ میں کیسز ہیں, میں وہاں سے ہوا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اس کو بھی جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرنا, مجھے اپنے 9 کیسز جو ہیں اپنے باقی ساتھیوں کو ڈیلیگیٹ کرنے پڑے اور مجھے خود یہاں پہ رہنا پڑا. اور میں نے عدالت کی ابھی 2 FIRوں میں معاونت کی. میں نے عدالت میں آج بیفور دا پروسیڈنگ یعنی کہ کارروائی کی ابتدا میں 2 درخواستیں دائر کی ہیں. ایک وہ اپلیکیشن ہے کہ فلک جاوید کے والد صاحب نے بتایا کہ فلک جاوید پر کوئی تشدد کیا گیا جس کی میڈیکل ایگزامینیشن کروانا ضروری ہے. تو ہیونگ دی انسٹرکشنز آف مائی کلائنٹ, میں نے یہ محترمہ فلک جاوید صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے عدالت میں ان کے میڈیکل ایگزامینیشن کی اپلیکیشن دی, اور میں نے عدالت میں ایک اور اپلیکیشن دی کہ عدالت اسی وقت آج ہی میں اپلیکیشن دے رہا ہوں اسی NCCI ایجنسی کو کہ اگر فلک جاوید خان صاحبہ کے خلاف ان کے پاس 1 سے زائد کیسز میں یہ مطلوب ہے تو آج ہی ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہ ان کیسز میں اس کی گرفتاری بیک وقت جو ہے وہ ڈالیں, بیک وقت فوری طور پر ان کو تمام کیسز میں ان کی اریسٹ اگر مطلوب ہے تو یہ ڈال لیں. تو عدالت میں استفسار کیا جہاں پہ مجبوراً NCCI کو ان کے خلاف ایک دوسرا مقدمہ ظاہر کرنا پڑا اور کہنا پڑا جی یہ بھی وہ مقدمہ ہے جس میں ہمیں مجبوری کی حالت میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں بھی ہم نے آج ریمانڈ سیک کرنا ہے. تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک یونیک سرکمسٹانسز ہیں جہاں پہ ایک عورت ملزمہ کے لیے ایک ہی ادارے نے 2 اپلیکیشنیں فائل کی فار سیکنگ ہر فزیکل ریمانڈ. اب آ جاتے ہیں کیسز کے میرٹس پہ. جو پہلا کیس ہے اس میں ایک پرائیویٹ پرسن ہے یعنی کہ ایک محترمہ ہے عظمت زاہد بخاری جو کہ پروونشل منسٹر آف انفارمیشن ہے. ان کی طرف سے انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا کہ شاید ان کی عزت نفس, ساکھ اور ریپوٹیشن کو فلک جاوید خان صاحبہ اور کچھ متعدد انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر کے کچھ ڈفرینٹ قسم کے IDs دیے ہیں جہاں پہ انہوں نے الج کیا کہ کوئی نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ فلک جاوید خان صاحبہ نے ان کے نام سے منسلک کر کے اس کو پبلش کیا اور بے شمار اور اکاؤنٹس نے اس کو ری ٹویٹ یا ری پوسٹ کیا. عدالت میں نے 3 نقطے آج بنیادی طور پر قانونی نقطے سامنے رکھے کہ سیکشن 40 آف دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 پیکا ایکٹ 2016 کی سیکشن 40 کے تحت 40 کے تحت یہ لازمی ہے کہ NCCI نے اپنی جو مٹیریل اکٹھا کیا کلیکشن آف ایویڈنس کے طور پر, اور اگر وہ ڈیجیٹل ہے یا ادروائز ہے تو اس کی انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے کوئی فورنزک رپورٹ بنے گی, اسی کا کوئی ٹیکنیکل اور ادروائز ایویلیویشن بھی کسی انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے ہوگی, اور اس ایجنسی جو انڈیپینڈنٹ ہے اس کا نام NCCI نہیں ہے. قانون کہتا ہے no one can be a judge in his own cause. یہ نہیں ہو سکتا کہ تفتیشی افسر بھی NCCI کے ہوں, انیشیل ٹیکنیکل رپورٹ یا فائنل ٹیکنیکل رپورٹ یا ایکسپرٹ اوپینین کی جو رپورٹ ہے وہ بھی NCCI کرے. پیکا ایکٹ 2016 اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں پہ جو رپورٹیں پیش کی گئیں, جو مٹیریل پیش کیا گیا, اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ NCCI نے اپنی ہی خود ساختہ جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل رپورٹ بنا لی جس کی قانون اس ادارے کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو انڈر سیکشن 40 آف دی پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ اجازت نہیں دیتا. سو ایسی اگر کوئی رپورٹ ریکارڈ پہ آئی ہے جس کو مواد و جواز بنایا گیا یہاں پہ فلک جاوید خان صاحبہ کے خلاف, تو دس رپورٹ could easily be scrapped. اس کی کوئی لیگل ویٹیج نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. قانون کی نظر میں یہ غیر مؤثر کاغذ کا ٹکڑا ہے, اور غیر مؤثر کاغذ کے ٹکڑے چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈومین میں اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے, جب پاکستانی ادارے باہر جاتے ہیں اپنی جورسڈکشن سے, اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں, تو ایسے جتنے کاغذ ہیں وہ ویسٹ پیپرز ہیں, کاغذ کے ٹکڑے ہیں جس کو فائنلی گاربیج بن میں جانا ہے.
ان کی جگہ گاربیج بن ہے. کسی کا ٹرائل افیکٹولی پروسیڈ کرنے کے لیے اس فائل کا حصہ یہ نہیں بن سکتے. میری نظر میں NCCI نے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی انسٹیٹیوشن سے اس کا کوئی فورنزک انالیسس نہیں کرایا اور NCCI نے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کا بھی کیس اپنی فالٹی انویسٹیگیشن کر کے ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کر کے خراب کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر NCCI کی غیر متعلقہ غیر قانونی نقائص سے بھری تفتیش اگر اس عظمہ بخاری صاحبہ کے کیس کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا نقصان بطور ملزمہ فلک جاوید خان صاحبہ کو اس بنیاد پر وکٹمائز نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات جو ہے وہ میں نے عدالت سامنے رکھی کہ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے یہ کلیم کیا اپنی FIR میں کہ عوام الناس میں ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے. 2 اگست 2024 کا یہ واقعہ ہے. آج 25 سپٹمبر 2025 ہے. اس میں 13 مہینے گزر گئے ہیں. 13 مہینے میں سے ایک مرتبہ پھر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے عوام الناس میں جو عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کا تاثر ہے کہ عوام الناس میں ان کی کوئی عزت نفس یا وقار یا ریپوٹیشن کمپرومائز ہوئی ہے اس کی کوئی ایویڈنس کریکٹ کر کے نہیں رکھی. یعنی کہ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کے بیان و الزام یا کلیم دعوے کی سپورٹ میں عوام الناس میں سے کسی نے یہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ دعویٰ درست ہے. ایسی کوئی ایویڈنس ریکارڈ پہ نہیں ہے. 13 مہینے گزر گئے ہیں اور 13 مہینے میں اگر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے تو یہ کیس آٹومیٹکلی کولیپس کر جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ میں نے عدالت کے سامنے مدبرانہ طور پر مؤدبانہ طور پر یہ گزارش پیش کی اس ریکارڈ کو ایگزامن کر کے یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی الیجڈ ویڈیو ہے یعنی کہ یہاں پہ کوئی اسمپشن ہے کہ کوئی الیجڈ ویڈیو ہے تو کیا 13 مہینے میں NCCI نے کوئی ایسی CD یا USB یا ویڈیو ریکارڈ پہ رکھی ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کیس اور یہ ساری ہیجانی کیفیت اور یہ پروپیگنڈا اور یہ ڈرامیٹکس یہ تھیاٹرکس اور یہ آپٹکس کریٹ کیے گئے ہیں فلک جاوید خان صاحبہ کے خلاف. NCCI نے کورٹ کے سامنے فارملی کنسیڈ کیا کہ کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ پر موجود نہیں ہے جس کا جواز انہوں نے یہ مہیا کیا کہ ایسی کوئی ویڈیو اگر تھی تو وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے. یعنی کہ ایک ایسی ویڈیو پہ کیس بنایا گیا جس کا وجود ہی باقی نہیں ہے جس کا ثبوت ہی جو ہے وہ NCCI کی فائل پہ نہیں ہے. تو ان حالات میں مزید انہوں نے یہ عدالت کے سامنے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چند ایک لوگوں کا تمام کنسرنڈ کوارٹرز ڈپارٹمنٹ سے ان کی پروفائل IDs کی ہینڈلرز کی ویریفیکیشن کی ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں یہ کون چلاتے ہیں جس میں فلک جاوید خان صاحبہ کی حد تک کوئی تصدیق تفتیش یا تحقیق یا کسی کنسرنڈ ادارے کوارٹرز کی کوئی رپورٹ یا کسی ڈپارٹمنٹ کی either from Facebook or from Twitter, formerly Twitter, now X, or any TikTok or any other platform within Pakistan or outside Pakistan کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے. جب کسی مقدمے میں ایسے حالات ہوں کہ محض زبانی جمع خرچ کی بنیاد پہ الزام لگائے جائیں اور اس کی تائید میں کسی قسم کا کوئی مواد نہ رکھا جائے یعنی کہ اس کی کوئی مٹیریل یا لیگل بیسس نہ رکھی جائیں تو کسی بھی شخص کا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی گرفتاری کا کوئی جواز کسی قانونی ادارے کے پاس موجود نہیں رہتا. عدالت کو میں نے بار بار کہا کہ آپ کی عدالت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی عدالت میں ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ مجسٹریٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر ہیں تو آپ برائے مہربانی یہ تاثر نہ عوامی جائے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آج میڈیا جو ہے وہ اس کیس کی کوریج کے لیے پورے پاکستان کے چینلز یہاں پہ موجود تھے تو پبلک اسکروٹنی کے عمل سے جو ہے وہ ہمارے عدالتی ادارے گزرتے ہیں تو یہ تاثر نہ جائے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے پروونشل ہے یا فیڈرل ہے یہ عوامی تاثر ہے اور خاص کر وکلاء میں تو بڑا یہ تقویت بھرا تاثر ہے کہ ہماری جوڈیشری پہ ہماری جوڈیشری کی انڈیپینڈنس میں ایڈمنسٹریٹو انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. یعنی کہ عدالتوں میں دباؤ ڈالا جاتا ہے
عدالتوں کے اوپر عدالتوں کی حدود میں مداخلت کی جاتی ہے تو کوئی ایسا دباؤ تو جج صاحب آپ پہ نہیں ہے. میں ازیوم کرتا ہوں کہ جس کے تحت آپ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہماری آنریبل کولیگ ہے, لائر ہیں, شی از اے ویری رسپیکٹیبل لیڈی, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. شی ہیز آل دا رائٹس, ان کو 100% قانونی حق حاصل ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اپنا معاملہ رپورٹ کریں, لیکن قانونی 13 مہینے بعد تفتیش تحقیق کی موجودہ قانونی صورتحال میں کوئی ایسا مواد موجود نہیں ہے جو کہ انصاف کرے اور جس کو جواز بنایا جا سکے کہ فلک جاوید خان صاحبہ کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے. یہ وہ میری بنیادی استدعائیں ہیں جو کہ ریکارڈ کے مطابق جن تمام جو میری استدعائیں تھیں, گزارشات تھیں, اس کی تصدیق NCCI نے اپنے ریکارڈ کے ذریعے فارمل سٹیٹمنٹس دے کے کر لی ہیں. میرے ساتھ آپ کے سامنے کوئی درجنوں بیرسٹرز یہاں پہ موجود ہیں. ہم سب کا کنسیڈریبل کلیکٹیو اوپینین اینڈ اپروچ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. I have zero concern for my client for one moment. فلک جاوید خان صاحبہ کی حد تک میرا کوئی کنسرن ایک لمحے کے لیے نہیں ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں, جج صاحب قانون کے طالب علم ہیں. قانون کی طالب علمی کی بنیاد پر ہمارے قانونی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں this is a case that has no justification for the arrest of صنم اور فلک جاوید خان صاحبہ. تو ہماری عدالت سے گزارش ہے کہ ان کو اس موقع پر اس مقدمے میں سے ڈسچارج کر دیا جائے, ان کی حد تک مقدمہ فوری خارج کیا جائے. اگر اس کے بعد کوئی مزید ثبوت, کوئی ٹھوس یا مؤثر ثبوت NCCI لے کے آئے گی, عدالت سے دوبارہ رابطہ کرے, اپنی مزید تفتیش جاری کرے, اور جب کوئی قابل جواز گرفتاری ٹھوس ثبوت یا مواد آئے گا تو یہ اسٹریٹ اوے اس کیس میں گرفتاری کر سکتے ہیں. دوسرا مقدمہ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اب یہ پاکستان میں فیشن بن چکا ہوا ہے NCCI کا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اپنی حدود و قیود سے بہت آگے جا کے پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کے بغیر ان کی شکایت کے, بغیر ان کی تکلیف کے, بغیر کہ وہ اپنے آپ کو متاثرہ فریق کنسیڈر کریں, ان کی حد تک یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے 196 CRPC کا حوالہ دیا. عاطف چلے جاؤ ادھر, چلے 196 CRPC کا حوالہ دیا کہ یہ چیک کرنے کی کیس ہی نہیں ہے. چلو, ان کے پاس ایسی جورسڈکشن نہیں ہے. اچھا, ان کے پاس ایسی جورسڈکشن نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انٹرٹین کر سکے. سو یہ ہماری آج کی سبمیشن ہے.